النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتب السابقہ سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أي أنه جاء بالتيسير والسماحة كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنیفیۃ السمحہ. اب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، یعنی حضور بڑا دین آسان لے کے آئے ہیں، نرمی والا، رحمت والا، کہ الدین یسر، کے دین جو ہے اس میں آسانی ہی آسانی ہے. جیسا کہ حدیث مبارک ہے جس کے کئی متعدد طرق ہیں. حضور نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، اللہ نے مجھے دین حنیف اور ایسا دین آسان عطا فرمایا ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم نے امیرہ معاذ و ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہما لما بعثہما الی الیمن بشرا ولا تنفرا ویسرا ولا تعسرا وتتابعا ولا تختلفا. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابی موسیٰ اشعری کو رضی اللہ عنہما کو یمن کے لیے بھیجا تو آپ نے ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ بشرا، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، لوگوں کو اچھی باتیں بتلاؤ، اللہ کی رحمت کی نشانیاں بتلاؤ، ان کو سخت چیزوں کے بارے میں کہہ کے نفرت نہ دلاؤ دین سے، اور آسانی والے مسائل بتلاؤ، مشکل مسائل میں نہ الجھاؤ. وتتابعا ولا تختلفا، ایک دوسرے کی بات سنیں لیکن اختلاف آپس میں نہ کریں. تو یہ اصل میں یاد رکھیں کہ جو دعوت انبیاء کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جب کسی کو دعوت دو تو حکمت سے، سمجھداری سے، طریقے سے دعوت دو، اور اچھی اچھی نیکی والی باتیں سنا کے ان کو نصیحت کرو. تو جب دین کسی کو پیار سے سمجھایا جاتا ہے تب ہی اس کے دل و دماغ میں بیٹھتا ہے. مثلا صحیح حدیث میں ہے، مسجد نبوی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہیں. ایک اعرابی بیچارہ جو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو کھڑے ہو کے مسجد کے کنارے کونے کے اندر، مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا.
تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑا غصہ آیا، جلال آیا، اور آپ اٹھے روکنے کے لیے، تو فرمایا ماں کچھ نہ کہو، اس کو چھوڑ دو اس کی حالت۔ تو اس نے جب پیشاب کر لیا، فارغ ہو گیا، پھر حضور نے بلایا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بھائی، یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی مساجد ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے بنی ہیں، یہ اس کام کے لیے نہیں بنی ہے کہ ان میں پیشاب کیا جائے۔ اور نے کہا حضور مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ جب اتنی محبت سے آپ سمجھائیں گے تو اس کو وہ بات کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور پھر حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ پانی بھر کے اس جگہ کو دھو ڈالو، تو انہوں نے پانی اس جگہ کو دھو ڈالا۔ آپ نے فرمایا دیکھو کہ روکنے، آپ لڑنے کے لیے جا رہے تھے، اس کے دو نقصان، ایک وہ ڈر کے مارے بھاگتا ساری مسجد گندی ہو جائے، ابھی تو ایک جگہ پیشاب آیا ہے، پھر تو ساری مسجد میں پھیل جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس کو دھلا کے پاک کر سکتے ہیں، تو اگر اس غریب کا پیشاب ہم روک دیتے درمیان میں، اس کو تو بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ دین کو بڑی حکمت سے سمجھایا جاتا ہے، سختی سے نہیں سمجھایا جاتا۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں، فرعون سرکش ہو گیا، حد سے نکل گیا، لیکن فقولا له قولا لینا، نرم قول سے بات کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کر لے اور اللہ سے ڈر جائے اور ہدایت قبول کر، تو فرعون کو بھی طریقے سے بات کر۔ اسی طرح لکھتے ہیں، میں بعض مؤرخین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بھائی تھے، ان میں صرف 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت حسن بڑے تھے، حضرت حسین 1 سال بعد پیدا ہوئے۔ تو آپ جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں، سفید داڑھی ہے، وضو کر رہے ہیں، لیکن بیچارے کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو اب دونوں بھائیوں نے سوچا کہ اب یہ بزرگ ہیں، اتنا ہمارے تو والد سے بھی بڑے ہیں، تو اس کو کسی انداز سے سمجھایا جائے کہ اس کو بھار نہ گزرے۔ تو اب دونوں نے اتفاق کیا اور آئے اور اس کو سلام کیا، اس نے اور یہ نہیں بتایا کہ ہم کون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بزرگو، ہم 2 بھائی ہیں، ہمارا آپس میں اختلاف ہے، یہ بھائی کہتا ہے کہ میں وضو صحیح کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میں تم سے زیادہ بہتر وضو کرتا ہوں۔ اب مہربانی کر کے آپ ہمارے حکم بن جائیں، تو یہ بھی وضو کریں گے، میں بھی وضو کروں گا، آپ فیصلہ کریں گے ہم 2 میں سے اچھا وضو کون کرتا ہے۔ اب حضرت حسن نے بھی وضو فرمایا، حضرت حسین نے بھی وضو فرمایا، وہ بزرگ رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا برخوردار، تم دونوں صحیح کرتے ہو، میں ہی غلط کرتا ہوں۔ تو جب اس کو اس انداز میں آپ مسئلہ سمجھائیں گے، اس کے دل میں اتر جائے گا اور اس کے دل سے کبھی وہ بات نہیں نکلے گی۔ اگر آپ ضد کریں گے کہ ہمارا مسئلہ مانو، نہیں مانتے تم کافر ہو، تو پھر اگلا کہتا ہے چلو کافر تو ہو گئے، پھر تمہاری بات کیوں مانے، آپ نے ہمیں کافر تو بنا دیا۔ اسی طرح میں ایک دفعہ پرانا وقت بات ہے، لندن میں ایک علاقہ ہے لیورپول، تو وہاں ہم جا رہے تھے، تو میرے ساتھ جو تھے ساتھی جو میری گاڑی چلا رہے تھے، بڑے نیک آدمی ہیں، انہوں نے مجھے ایک جگہ دکھائی، کہ مسجد دکھائی، کہنے لگے کہ حضرت نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب اسی مسجد میں نماز نہ پڑھنے میں۔ جی بالکل اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی آگے اس علاقے میں پھر مسجد نہیں ملے گی، نماز تو کسی نہ کسی طرح ہم پڑھ لیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مسجد ہے۔ مسجد میں چلے گئے، 10-15 منٹ باقی چلا، انہوں نے کہا حضرت اس مسجد کا بڑا عجیب قصہ ہے۔ میں نے کہا بھائی موسیٰ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ایک دفعہ یہ تبلیغ کے کچھ لوگ جو تھے اس علاقے میں اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکلے،
شام ہو گئی، یہاں مسجد تو ہے کوئی نہیں، اور وہ اکثر جا کے مسجدوں میں ڈیرا لگا دیتے ہیں کہ کسی کے گھر میں رہنے کے بجائے اللہ کے گھر میں رہے، اللہ کے مہمان ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے کہ بھی یہاں مسجد ہے ہی نہیں، اچھا اور ہوٹل ہم نہیں لے سکتے، اتنا مہنگے ہوٹل ہیں۔ انہوں نے اسی جگہ گرجا ہوتا تھا، اس نے کہا یہ گرجا تھا، تو وہ گرجے کے دروازے پہ آئے، پادری کھڑا تھا، اس نے کہا کہ ان کو پتا تھا کہ ابھی 1 گھنٹے کے بعد تو یہاں ایسی سردی پڑے گی کہ ہم تو ٹھٹر کے مر جائیں گے۔ انہوں نے ان کو بتلایا کہ بھائی ہم ایسے دین کی دعوت کے لیے نکلے ہیں اور ہمارے پاس ٹھکانہ نہیں ہے، اگر اجازت دے دو تو ہم رات آپ کے اس مرکز میں گزار لیں۔ اس نے کہا جی اجازت تو میں دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، ایک تو یہاں آپ کوئی تقریر نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو بلا کے بھی نہیں لے آئیں گے کہ جی اندر ہماری بات سنو، چونکہ یہاں کی انتدابیہ کا بڑا سخت حکم ہے۔ میں انسانی ہمدردی میں تمہیں جگہ دے رہا ہوں، لیکن یہ رعایت تم نے کہا جی بالکل ہم کوئی نہ بات کریں گے، نہ تبلیغ کریں گے، نہ کسی کو بلا کے جائیں گے، ہمیں رات گزارنی ہے، گزارنا ہے۔ انہوں نے ہمیں کمرہ کھول کے دیا، مہمان خانہ کھول کے دیا، اور سنٹرلی ہیٹر آن کیا، ہمیں ہوش آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم نے اگر کچھ کھانا بھی نہ ہو نا تو یہ فریج جو ہے نا بھرے ہوئے ہیں ہر چیز کے، جو مرضی ہے نکالو، بناؤ، کھاؤ، مجھے تو پتہ نہیں آپ کیا کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کا کوئی فکر نہ کرو، ہمارے پاس کھانے کے لیے اپنے ساتھ چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ وہاں بیٹھے رہے، قرآن پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، ہم درود شریف پڑھتے رہے، پھر ہم نے آرام کیا، صبح تہجد میں اٹھے تو ہمیں امیر صاحب نے کہا کہ بھائی تہجد تو پڑھو، لیکن 2 رکعت اسی نیت سے پڑھو کہ اس بندے نے ہم پہ احسان کیا، باوجود غیر مسلم ہو کے ہمیں جگہ دی، ہمیں ٹھکانہ دیا، ہمارے لیے کمرہ کھولا ہے، دعا کریں کہ یا اللہ جیسے اس نے ہمارے لیے دروازہ کھولا ہے نا، اس کا دروازہ بھی دین کے لیے کھول دو۔ وہ کہتے ہیں یہ امیر نے کہا، ہم نمازیں پڑھی، دعائیں مانگی، اور بڑی رو رو کے دعائیں کرتے رہے، صبح کی نماز پڑھی تو وہ بندہ آ گیا۔ اس نے کہا رات آپ کس کے لیے دعا مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا آپ کے لیے مانگ رہے تھے، اور کس کے لیے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بھی آپ نے احسان کیا تو ہم اور بدلہ تو نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کیا دعائیں مانگی؟ انہوں نے کہا ہم نے یہی دعا مانگی ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، میری بات کسی کو کہیں نہیں، باہر نہ نکالیں، آپ یہاں کتنے دن رہیں گے؟ ہم نے کہا جی 3 دن رہیں گے۔ انہوں نے کہا تم جاؤ سارا دن اپنا کام کرو، رات کو یہاں آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 راتیں وہاں رہے اور رو رو کے دعائیں کرتے رہے۔ تیسرا دن جب ہوا، صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھے تو آیا، اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیں، مجھے خواب میں حضور پاک کی زیارت ہوئی ہے۔ حضور کی زیارت، حضور نے فرمایا ابھی بھی تمہیں سچے دین والے لوگوں کا پتہ نہیں لگا، کیا سوچ رہے؟ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں لیکن میرا راز رکھیں، میں انشاءاللہ دین کے لیے کام کروں۔ انہوں نے کہا جی وہ تو جماعت چلی گئی، وہ تو مسافر تھے، آئے چلے گئے۔ اس بندے کی محنت سے یہ گرجا ختم ہوا، علاقے میں دین پھیلا، اسلام پھیلا، انہوں نے خرید کے مسجد بنائی۔ انہوں نے کہا یہ ساری اس بندے کی محنت ہے۔ اسی لیے ہمیشہ جب آدمی دین کی بات کہتا ہے لیکن طریقے سے ہو اور اللہ کے لیے ہو، اس میں لالچ کوئی نہ، اس میں غرض کوئی نہ، تو وہ بات ضرور اثر کرتی ہے اور پھر بندوں میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ اب دیکھیں سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو ایسی باتیں نہ کریں کہ ان کو نفرت ہے، جہنم ہوگی اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، تو ان کو جنت کی باتیں بھی تو بتا سکتے ہو۔ اسی طرح بی بی رابعہ بصریہ جو ایک بہت بڑی ولیہ گزری ہیں،
بڑی عابدہ، بڑی زاہدہ، بڑی قانتہ، ایک دفعہ آئیں اپنے گھر سے مسجد میں، تو جو ان کا مصلی تھا عبادت کا، دیکھا کہ اس کی تلامیذہ جو تھی، طالبات جو تھیں، وہ شیطان کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ ابلیس کیسے بنا، اور ابلیس کون ہے، اس کی ذریت ہے، نسل ہے، نہیں ہے، اس پہ بحث کریں۔ بی بی صاحبہ رک گئیں اور فرمایا کہ میری بیٹی ہو، جتنی دیر آدمی دشمن کی بات کرے دوست کی کیوں نہ کرے، جتنی دیر تم شیطان کی بات کرتے رہے رحمان کی کیوں نہیں بات کی، چھوڑو، دفع کرو، مردود ہے، ملعون ہے۔ جب تم اپنے راستے پہ رہو گے تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے فرما دیا جو میرے بندے بن جائیں گے ان پہ تیرا جادو نہیں چلے گا، ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو اس لیے دین کے لیے، اور پھر خاص طور پہ دین اسلام تو ہے ہی دین حنیف، ہے ہی دین سمحا۔ حضور نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں ایسی شریعت تم کو دے کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جس میں کوئی بات چھپی ہوئی ہے، بالکل ہر بات جو ہے وہ سائنٹیفک ہے، اصولوں پہ ہے، اور اس بات کا کوئی شریف آدمی انکار بھی کر سکتا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ حکم دیا، وقال صاحب ابو بردۃ الاسلمی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشہدت تیسیرہ، حضرت ابو بردۃ الاسلمی نے فرمایا کہ میں نے حضور کی خدمت میں رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ ہر بات میں حضور جو ہے وہ یسر کا پہلو، آسانی والا پہلو اختیار فرماتے۔ وقد كانت الامم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم فوسع الله على هذه الامه امورها وسهلها لهم۔ انہوں نے فرمایا کہ جو ہم سے پہلے امتیں گزری ہیں، جتنے پیغمبروں کی امت گزری ہیں، ان کے اوپر احکام بڑے سخت تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم رحمت للعالمین کو بھیجا تو آپ کی امت کے لیے بھی رحمتیں فرما دی اور بڑی آسانیاں پیدا فرما دی۔ ولہذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم تقل او تعمل۔ حضور نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میری امت کے دل میں جو وساوس آتے ہیں، جب تک کہے نہ عمل نہ کرے تو اللہ نہیں پکڑتے، اللہ نے معاف کر دیا۔ کیوں؟ انسان ہے، دل میں خیالات تو آتے رہتے ہیں، تو یہ بھی میری امت کے لیے اللہ نے بہت بڑی رحمت فرمائی ہے۔ وقال رفیع امتی الخطا والنسیان واستغفروا علیہ، اور اللہ نے میری امت پہ اگر کوئی بات غلطی سے ہو گئی، بھول کے ہو گئی، یا اس پہ اس کو جبر کیا گیا، وہ بھی اللہ نے معاف کر دی ہے، اللہ نے وہ بھی معافی عطا فرما دی ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ أَرْشَدَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَن يَقُولُوا رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا۔ اللہ نے یہ بھی سکھلایا کہ یہ دعا مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ ہمیں اس بات پہ نہ پکڑ لینا جو ہم نے غلطی کی ہے یا ہم بھولے ہیں۔ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كما حملته على الذين من قبلنا۔ یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ رکھنا جو ہم سے پہلی امتوں پہ تھے، پہلی امتوں پہ بڑا بوجھ تھا، ان کے لیے بڑی سختی تھی کہ ان کی عبادت مسجد کے بغیر جائز نہیں ہوتی تھی نماز، لیکن حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے اپنی پوری زمین میری امت کے لیے پاک بنا دی ہے، جہاں مرضی آئے وضو کرو، تیمم کرو، نمازیں پڑھو۔ اسی طرح پہلی امتوں پہ یہ تھا کہ کپڑے پہ اگر پلیدی لگ جائے کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا، لیکن حضور کی امت میں کتنی رعایت ہے کہ جتنا ہی گندا کیوں نہ ہو دھو ڈالو، صاف ہو جائے، بس وہ پاک ہو جائے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ ہم پہ ایسا امر نہ ہو، ایسا حکم نہ ہو، ایسا بوجھ نہ ہو جو ہم اٹھا ہی نہ سکیں، ہماری طاقت ہی نہ ہو۔ واعف عنا، معاف فرما دیں،
واغفر لنا، بخش دیں، وارحمنا، ہم پہ رحم فرمائیں، انت مولانا، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ والثبت في صحيح مسلم ان اللہ تعالی قال بعد كل سؤال هذه قد فعلت، جب امت مصطفیٰ یہ دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ ہم پر کوئی ایسا ہم بوجھ نہ رکھنا، واعف عنا، معافی عطا فرمایا، میں نے کر دیا، واغفر لنا، بخش دیں، فرمایا قد فعلت، میں نے بخش دیا، ورحمنا، فرمایا میں نے کر دیا، میں نے رحم کر دیا۔ تو ایسی دعا ہے کہ جب مانگی جاتی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہوتی ہے۔ وقوله تعالی فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه ای عظموه ووقروه، اور جو لوگ میرے مدنی پر ایمان لے آئے اور آپ کی عزت و تعظیم کی، آپ کی ہر وقت آپ کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معه، اور اس نور کی اتباع کی جو ہم نے پیغمبر کے ساتھ اتارا۔ وہ نور کیا ہے؟ قرآن، القرآن والوحی الذی جاء به مبلغا الی الناس، اللہ نے جو آپ کو قرآن دیا ہے وہ نور ہے، اس لیے کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ انزلنا الیک نورا مبینا، تو اس نور کی اتباع کریں، اور جو کریں گے اولئک هم المفلحون، یہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اللہ نے فرمایا اعلان کر دے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی اعلان کا دو کہ یا ایھا الناس، یاد رکھو یہ شان صرف میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی۔ ہر پیغمبر نے قوم کو خطاب کیا کہ یا بنی اسرائیل وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یا قوم، اپنی قوم کو خطاب کیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت صالح نے بھی اپنی قوم کو خطاب کیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ شان میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ آپ صرف قوم کا نہیں فرمایا، امت کے ہر بندے کو خطاب کریں کہ یا ایھا الناس، کیونکہ آپ سب کے لیے نبی ہیں۔ پہلے نبی تو قوم کے لیے نبی ہوتے تھے نا، بنو اسرائیل کے نبی تھے، اپنی اپنی قوموں کے لیے نبی، لیکن آپ تو پوری امت کے لیے نبی آئے ہیں۔ آپ صرف یہ نہیں کہ قریش کو بولا، نہیں، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، مکہ اور اس کے ارد گرد پوری دنیا کے ہر بندے کو خطاب کریں۔ اس لیے یہ کلمہ صرف حضور کی خطاب میں ملتا ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ایھا الناس، ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مجھے اللہ نے تم سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ رسول ہے، اور نہ کوئی معصوم ہے۔ اس لیے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی
میں خاتم النبیین ہوں، اور خاتم کا معنی کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لا نبی بعدی۔ اسی طرح میں انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، مجھے اللہ نے بھیجا اور انبیاء کی نبوت کا محل مکمل کر کے ختم کر دیا، اور تمہیں بھیجا، تمہارے پاس اور کوئی امت نہیں آئے گی، میں خاتم الانبیاء ہوں، آپ خاتم الامم ہیں، مجھ پہ نبوت ختم، میری امت پہ امت ختم، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے، رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ رب، وہ مالک، وہ الہ، تمام آسمانوں اور زمین جس کے ملک میں ہے، وہ مالک ہے، یہ سب مملوک ہیں۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، یحیی و یمیت، وہ جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ یہ ساری صفتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، اسی اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے پیغمبر جو حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، الأمی، جو ماں کے پیٹ سے پڑھ کے نہیں آئے ہیں، کسی استاد سے نہیں پڑھے، اللہ نے جن کو خود پڑھا دیا ہے۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ خود بھی اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے احکام اور اللہ کے فرمان پہ عمل فرماتے ہیں۔ اگر تم بھی ایسا کرو گے، واتبعوا لعلکم تہتدون، میرے مدنی کی اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یاد رکھیں کہ ہدایت جو ہے وہ اتباع محمد مصطفیٰ پہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، واللہ اعلم۔